أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صلوات بھیجیں محمد ایمانی سوسائٹی، حسینی سوسائٹی، محمدی سماج، علوی معاشرہ، الفاظ سب کے سب الگ الگ ہیں، لیکن ان الفاظ کا مصداق وہ معاشرہ ہے، جو وہ سماج ہے، وہ قوم ہے، وہ ملت ہے، وہ سوسائٹی ہے کہ جہاں الہی نظام کی حکومت ہو، جہاں علی کی بات مانی جاتی ہو، جہاں حسین کی بات سنی جاتی ہو، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے لیے جاتے ہوں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل قرار دیا جاتا ہو، جہاں ایمان کی حکومت ہو، جہاں انصاف کی حکومت ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور مروت کرنے کا مزاج ہو، جہاں خود تکلیف اٹھا کے دوسرے کو راحت پہنچانے کی سوچ ہو، جہاں نعمتیں ملنے پر غرور بڑھنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں بندگی بڑھتی دکھائی دے، جہاں کمزور کو کچلنے کے بجائے اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کی جائے اور ظالم سے اس کا حق، طاقتور سے اس کا حق دلایا جائے، جہاں ایک دوسرے کو کچلنے اور دبانے اور دھوکہ دینے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور جو پچھڑ گیا ہو اسے آگے لایا جائے، جو گر گیا ہو اسے اٹھایا جائے، جو بے سہارا ہو اسے سہارا دیا جائے، ایسی اگر کوئی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، ایسا سماج بنتا ہے، تو اس سماج کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ علوی سماج ہے، یہ حسینی سوسائٹی ہے۔ اور 14 صدیوں سے حسین حسین کرتے ہوئے نسلیں گزر جائیں اور اگر ہمارے اندر وہ نہ آئے جو کربلا میں حسین نے 72 میں پیدا کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کوئی نہ کوئی بے توجہی ہے، جس کی وجہ سے صدیوں سے نسلوں میں ہم مسلسل کربلا سن رہے ہیں، کربلا کو دیکھ رہے ہیں، کربلا کو پہچان رہے ہیں، حسین کو سن رہے ہیں، حسین کی باتیں سن رہے ہیں، حسین کے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی قوم جو کربلا میں تھی یا جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے کسی کے عالم میں پھرائی گئی، مگر جس نے حسین کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا اور پہنچا بھی دیا۔ کربلا کے شہیدوں کا کام تھا دین کو بچانا، اللہ کے پیغام کو بچانا۔ جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، کربلا میں جو شہید ہو گئے انہوں نے دین کو بچایا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو بچایا، انہوں نے قرآن کو بچایا، انہوں نے کعبے کو بچایا، انہوں نے مومن کے احترام کو بچایا، انہوں نے سجدوں کو بچایا، انہوں نے نمازوں کو بچایا۔ لیکن کربلا کے بعد جو نکلا قافلہ، تو وہ کون تھے جنہوں نے حسین کے پیغام کو بچایا، جنہوں نے حسین کی آواز کو بچایا؟ زینب اور ان کا قافلہ نہ ہوتا تو حسین کی آواز کربلا میں روک دی گئی ہوتی، اور یہ دین ساری قربانیوں کے باوجود نہ بچ پایا ہوتا۔ یہ شریکہ کار حسین تھی زینب، کہ جس نے اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچا دیا، اور پہلی مجلس رکھ دی کہ جس کے ذریعے قیامت تک دین کے پہنچانے کا انتظام ہو گیا۔ میرے عزیزو، میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک حسینی سماج اگر ہم وجود میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس حسینی سماج کے وجود میں لانے میں ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مردوں اور عورتوں کے بیچ جو مشترک ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اور اس حسینی سماج، دیندار سماج، حکم خدا کی پابندی کرنے والا سماج، رسموں میں جکڑا ہوا نہیں، احکام الہی کی اطاعت کرنے والا سماج، باطل سے گھبرانے والا نہیں، باطل کا مقابلہ کرنے والا سماج۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کم سے کم ذہنوں میں اتنی بات تو رہ جائے کہ ہم اگر لکھ رہے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی حسینی، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ حسینی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ خالی گرو سے کہو کہ ہم بھارتی ہیں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آدمی یہ نہ جانتا ہو بھارتی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر بھارتی ہونے کا مطلب سہیشنوتا ہے، اگر بھارتی ہونے کا مطلب گنگا جمنی تہذیب ہے، اگر بھارتی ہونے مطلب ہے کمزور کا ساتھ دینا ہے، اگر بھارتی ہونے کا مطلب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، تب لکھیں کہ ہم گرو سے کہو ہم بھارتی ہیں۔ تو ویسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم بھارتی ہیں تو ہم حسینی ہیں۔ ایک وطن ہے ہمارا اور ایک ملت ہے ہماری۔ وطن کا جغرافیہ ہے مگر حسینیت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا، بھلائی کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا، خوبیوں کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا، ستم گروں کو پیچھے کر کے مظلوموں کو بچانے کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا۔ نہ اس کی حدیں ہوتی ہیں، نہ سیاسی حدیں ہوتی ہیں، نہ جغرافیائی حدیں ہوتی ہیں، نہ رنگ و نسل کی حدیں ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت میں بھلائی ہے اور انسان کی فطرت میں برائی سے لڑنا ہے، اور اس فطرت کو حسین نے کربلا میں مضبوط کیا ہے۔ آج ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ تو ہماری مشترکہ ذمہ داریاں ہیں حسینی سماج کو وجود میں لانے کی، مرد اور عورت دونوں کی، اور اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں خاص مردوں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں خاص خواتین کی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آج 6 تاریخ ہو گئی، اب 3 مجلسیں بچی ہیں، اور میں اب 3 دنوں میں کم سے کم 1 دن مردوں اور عورتوں کی مشترک ذمہ داریاں، اور 1 دن مردوں کی ذمہ داریاں اور 1 دن عورتوں کی ذمہ داریاں حسینی سماج کی تشکیل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اتنے دنوں میں عرض کیا کہ اگر ہم سب کر کے بھی حسینی سماج کو وجود میں نہیں لا سکے، زبان پر حسین ہے، لباس پر حسین ہے، دل میں حسین ہے، اگر زندگی میں حسین نہیں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ہے۔ ہمارے دل میں حسین ہے، ہمارے دماغ میں حسین ہے،
ہمارے لباس پہ یا حسین ہے، ہمارے سینے پہ حسین کے ماتم کا داغ ہے، یہ سب ہے، لیکن اگر اس کے بعد زندگی میں حسین نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے جسے دیکھا جانا چاہیے۔ زندگی میں حسین نہیں کا مطلب کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ زندگی میں حسین نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حسین کو یاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا اہم ترین عبادتوں میں سے ہے عزاداری مسجد کی مجلس میں، تو میں نے وہاں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جتنا اہتمام اس عبادت کا پروردگار نے کیا ہے کم دکھائی دیتا ہے کہ اہتمام ہوا ہو۔ حسین شہید بعد میں ہوئے، ماتم پہلے سے ہو رہا ہے۔ حسین شہید بعد میں ہوئے، گریہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ حسین کی عزاداری کا خصوصی اہتمام اسی لیے ہے کہ عزاداری اس سماج کو وجود میں لائے۔ اگر حسینیت میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں، ہماری زندگی میں حسین نہیں ہے، یعنی حسین کچھ کرتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں، حسین ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم کبھی کبھی صرف تعلقات بچانے کے لیے حق سے دور چلے جاتے ہیں۔ حسین تنہائیوں میں بھی جب ظاہری طور پر ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تب بھی مصلحتوں کا شکار ہو کے باطل سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور ہم کبھی کبھی خالی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پانے کے لیے باطل کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بہت سراحت سے باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہمارے حالات ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دو باتیں اب تک کہی ہیں کہ ہماری طرف سے ایفرٹس میں، کوششوں میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنی کوشش نہیں جتنی ہونا چاہیے، اتنا طاقت، لیکن جتنا وقت اور جتنا پیسہ اور جتنی دلچسپی ہم لگا رہے ہیں ہمارے اندر عزائے حسین سے، ذکر حسین سے، حسینیت سے، اس کے بعد بھی معاشرے میں اس کے اثر نہ آئے اگر، یا کم آئے، تو اس کے پیچھے رکاوٹ ہے۔ میں نے 2-3 دن آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ کسی بھی ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک آگے بڑھنے کے پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک رکاوٹوں کو دور کرنے والی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ کہاں آگے بڑھنے کی طاقت ہے، پھر بھی اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کوئی رکاوٹ ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ چند شبوں میں تفصیل سے بات کی کہ ایک رکاوٹ حسینی سوسائٹی کے وجود میں لانے کی یہ ہے کہ نیکیاں جتنا ہم کر لیتے ہیں اتنا گناہ سے اور برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دین پر، اللہ کے وعدوں پر، محمد و آل محمد کے وعدوں پر اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے۔ ہم زبان سے تو آیتیں پڑھتے ہیں لیکن ان وعدوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جبکہ زینب کبریٰ کا کربلا سے پیغام تھا کہ جس قسم پرسی کے عالم میں جب ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لباس تک چھن گیا ہے، سر کو چھپانے کی چادر تک نہیں ہے، ظاہری طور پر اسباب اور وسائل سے زندگی خالی ہے، اور سامنے پوری طاقت سے ان کو مٹانے والا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ناز کر رہا ہے۔ اور اس وقت زینب صرف اللہ پر اعتماد تھا، جو زینب کہہ رہی تھی کہ کد قیدک وسع سعیک، کر لے مکاریاں، چل لے چالیں، کر ڈال کوششیں، مگر تو یقین رکھ، فواللہ، زینب کہہ رہی میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی، اے یزید تو اپنی ساری طاقت لگا دے، لا تمحو ذکرنا، لیکن تو ہماری باتیں مٹا نہیں سکتا اور ہمارے تذکروں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس بھروسے کے ساتھ، اس پختہ لہجے میں دشمن کو یہ چیلنج کرنا، یہ صرف اللہ پر اعتماد کا نتیجہ تھا۔ ہمارے پاس اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے اس سلسلے میں ہمیں خصوصیت سے متوجہ بھی کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارش جہاں سے چھوڑی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ہمیں الہی وعدوں پر، پروردگار عالم کے وعدوں پر، قرآنی وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جناب ذوالشہادتین کا قصہ سنایا تھا کہ پیغمبر سے انہوں نے کہا کہ جو قیمت آپ اونٹ کی دے رہے ہیں یہی طے ہوئی تھی، اس لیے دلیل کیا ہے؟ تم تو نہیں تھے۔ کہا جب میں نے آپ کے کہنے سے اتنی بڑی بڑی باتیں مان لی، آپ پہ بھروسہ کیا، آپ پہ اعتماد کیا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا،
تو اس چھوٹے سے مسئلے میں آپ کی بات نہ مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ آج میں اسی سلسلے میں تھوڑی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو، جب اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کمزور ہونے لگے تو ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ کچھ کمزوریاں آتی ہیں، اور ان کمزوریوں میں ایک یادداشت کی کمی بھی ہے۔ آدمی زیادہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی تھوڑا ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی خرافات بولنے لگتا ہے، خرافات کرنے لگتا ہے۔ اس سے بچ سکوں تو امام نے ان کو کچھ کلمات بتائے کہ ان کلمات کو دہراتے رہو گے اور اس کے پیغام پر توجہ رکھو گے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خوجہ مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ اوراد و وظائف کے ذریعے تلاوت قرآن کی سوروں کی تلاوت سے اذکار کو دہرا کے یہ نام اللہ کا اتنی مرتبہ پڑھو، یہ نام اتنی مرتبہ پڑھو، اس سے دل کی بیماری ٹھیک ہوگی، اس سے آنکھیں ٹھیک ہوں گی، جو سب چاروں طرف آج کل بتایا جا رہا ہے۔ سوروں میں اثر ہے، سوروں کی تلاوت میں اثر ہے۔ سورہ واقعہ روزی میں برکت کا، رات میں نماز عشاء کے نافلے میں پڑھنے کا حکم ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ سورہ یاسین کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ خود سورہ حمد میں اتنا اثر ہے کہ روایت کا فقرہ ہے کہ اگر اسے مردہ پر پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا۔ تو یہ جو کلمات ہیں ان کے دہرانے سے جو اثر ہے، اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا، اکثر جگہوں پہ ہوا ہے کہ ڈھانچہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، روح ہم سے چلی گئی ہے۔ نماز کا ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے۔ نماز کی روح بھی ہوتی تو نماز برائی سے بچاتی۔ روزے کا ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے۔ اگر روزے کی روح بھی ہوتی تو روزہ رکھ کے آدمی رمضان کے مہینے میں تقوی کی طرف بڑا ہوتا، اور عید کا دن آتے ہی گناہوں کا باندھ ٹوٹ نہ جاتا۔ تو ہمارے اندر ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے کہ اعمال کی روح تک ہم نہیں پہنچے، ڈھانچے کو ہم نے پکڑ لیا اور اسی کو اصل سمجھنے لگے۔ حتیٰ کہ آج عزاداری کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں مالک سے دعا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ مالک میری بات کا کوئی غلط مطلب کسی دماغ میں نہ آئے۔ ہم ڈھانچے سے لپٹ کے رہ گئے ہیں، روح ہماری نگاہوں سے چھپی جا رہی ہے۔ عزاداری میں جتنے تبرکات عزا ہیں، علم، تابوت، تعزیہ، زری، جھولا، امامہ، مشکیزہ، کتنی چیزیں ہیں جو ہیں جن کو ہم تبرکات عزا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو دھیرے دھیرے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سوچ سوچ کے عزاداری منانے کے لیے اور عزاداری کا اظہار کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ کسی نے سوچا عباس کا علم اٹھائیں تاکہ وفا کا مظاہرہ ہو جائے، کسی نے سوچا کربلا میں جو ظلم ہوا تھے، 6 مہینے کا بچہ بھوکا پیاسا مارا گیا، اس کی یاد دلائیں کہ اس کا جھولا تک جل گیا تھا، جھولا اٹھایا۔ تو یہ ساری چیزیں اظہار عزا کے لیے تھیں، یعنی وہ چیز تبرکات عزا میں شامل ہو جس کو دیکھ کے کربلا کی تاریخ کا کوئی حصہ یاد آئے اور آدمی بے چین ہو۔ اگر خون میں ڈوبا ہوا کرتا مثلاً دکھائی دیتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ کلیجے پر لگنے والی برچھی سے جو خون نکلا تھا اس اکبر کا خون ہے، یا وہ حسین کہ جس کے بدن سے پارا پارا لباس بھی چھین لیا گیا تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ۔ یا اگر ہم کسی گھوڑے کو ایسے سجاتے ہیں کہ جیسے کوئی میدان جنگ سے واپس آیا ہوا گھوڑا ہو، تو اس پر اگر چادر پڑی ہے اور اس پر خون کے نشانات ہیں تو یاد دلاتے ہیں جب لگامیں کٹی ہوئی ذوالجناح جب در خیمہ پہ واپس آیا تو اس کیفیت کو یاد دلائیں۔
لیکن اگر ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی، ایک صلوات بھیج کے سب لوگ آگے تشریف لے آئیں، سب اٹھ کے آ جائیں، آگے جو جہاں بیٹھا ہے 1 فٹ آگے بڑھ جائے. بسم اللہ. آگے بڑھنے کے لیے کہا بھائی، پیچھے جانے کے لیے نہیں کہا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور آگے میں بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ڈھانچے رہ گئے ہیں، ہیکل رہ گئے ہیں، روحیں ہم دھیرے دھیرے اپنی علم کی کمی، پڑھنے کی کمی، سوچنے کی کمی، معرفت کی کمی کے نتیجے میں ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. تبرکات عزا میں ہر چیز کربلا کی کسی مصیبت کو یاد دلانے کے لیے. اب اگر اس روح کو ہم بھول گئے تو ہم ذوالجناح سجائیں گے تو اسے سونے چاندی سے لاد دیں گے. سونے چاندی سے لدا ہوا گھوڑا حسین کے عاشورہ کے دن جو اپنے سوار کو زخمی عالم میں چھوڑ کے ان کے خون سے پیشانی ڈبو کے خیام حسینی کے دروازے پہ آ کے بولا تھا، جس کو سن کے سکینہ سمجھی تھی میرا بابا آ گیا، اس گھوڑے کی یاد نہیں آئے گی. اس سونے چاندی سے لدے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کے کسی بادشاہ کے گھوڑے کا تصور ہو سکتا ہے. حسین کا وہ گھوڑا، چاہے اس کا نام دلدل ہو، چاہے ذوالجناح ہو یا کچھ اور ہو، جس نے حسین کا ساتھ آخر وقت تک دیا، جو حسین کے ساتھ پیاسا رہا، بھوکا رہا، زخمی ہوا، اور جس نے وفا کا حق نبھایا کہ جب سوار گر گیا تو لشکر کے درمیان حملہ کرتا ہوا راستہ بنا کے خیموں تک پہنچ گیا خبر دینے کے لیے کہ حسین مارے گئے. تو اب ہم روح عزا اگر چھن گئی اس علامت سے تو یہ عزاداری کا اظہار، میں بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی دماغ میں بھی کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ گواہ ہے میں ہرگز تبرکات عزا کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہ کرے. آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتی رائے سے ایسی شکل و صورت نہ دی جائے کہ جو اس کی عزاداری کی کیفیت کو اس سے چھین لے. عباس کا علم ایک سادہ سے پرچم تھا، ہمارے بزرگوں نے اس میں ایک پنجہ لگایا تاکہ یاد آئے کہ عباس کا ہاتھ کٹ گئے تھے پانی لانے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے اسے مشکیزہ ٹانگا جس میں تیر لگایا تاکہ پتہ چلے کہ پانی لینے گئے تھے، لڑنے نہیں گئے تھے. اب اگر وہ تصور جو اس کیفیت کو دیکھ کے دماغ میں آتا، اگر علم کی شکل ہم نے بدل دی ایک دم، تو ہم اسے لاکھ علم کہیں، لیکن اگر اس کو دیکھ کے فرات کے کنارے کا وہ پرچم یاد نہ آئے جو ساقیے کربلا سبقہ سکینہ لے کے گیا تھا، تو پھر یہ شکل ہے، روح نہیں ہے. امید ہے کہ میرا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا. اگر جھولا میں نے نکالا اور اسے ریشم کا، اس میں لائٹیں جلا دی، اس میں نہ جانے کتنے زیورات رکھ دیے، چڑھاوے چڑھا دیے، تو پھر یہ کربلا کے اس جلے ہوئے جھولے کی یاد کہاں دلائے گا؟ بس میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، جدت کے زور میں، نیا کرنے کے زور میں ان تبرکات عزا سے غم کی کیفیت کو خیال رکھو کہ غم کی کیفیت الگ نہ ہو. ہماری عزاداری میں جو بھی ہم لے کے آئیں کہیں نہ کہیں سے کربلا کی کسی مصیبت کو یاد دلائے، تب یہ ہمارے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. مجلس کو جلوس کی شکل کیوں نہیں گئی تھی؟ صرف اس لیے کہ مجلس میں وہ آتے ہیں جو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. جلوس وہ دیکھیں گے جو نہ حسین کو جانے، نہ پہچانے، نہ کربلا کو سمجھے. تو پھر جلوس میں پوری کربلا دکھائی دینا چاہیے، ان کی مظلومیت دکھائی دینا چاہیے. اگر حسین کو جنازہ اٹھا تھا، اگر حسین کی لاش اس طرح اٹھی تھی کہ چٹائی میں سمیٹ کے ٹکڑوں کو سید سجاد نے اکیلے دفنایا تھا، جو نہیں اٹھ سکا، تابوت، ہم تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں کہ جس کا تابوت نہیں اٹھ سکا اس کا ہم نے اٹھایا، مگر تابوت کی کیفیت وہی ہونا چاہیے جو ایک باپ کا جنازہ جب کوئی بیٹا اٹھاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. بس میں نے انشاءاللہ اپنی بات کہہ لی.
اگر قاسم کم سن تھے، میں تاریخی بحث نہیں چھڑتا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، بحث نہیں کرتا، یا ہوئی شادی یا نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی تو شہید ہوا دولہا، اور اگر نہیں ہوئی تو جب نوجوانی کی منزل میں بچہ قدم رکھتا ہے تو ماں کے دل میں تمنا ہوتی ہے، خاص کر جب یتیم ہو اور بڑا بیٹا ہو، کہ بیٹا جلدی سے اس کی شادی کرے۔ تو اگر یہی مہندی صرف یاد دلائے کہ ام فروا کی تمنا رہ گئی کہ میں اپنے بچے کو دولہا نہیں بنا سکا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ وہ کربلا کی یاد دلائے، وہ ہمارے علاقے کے رسم و رواج کو سامنے پیش نہ کرے، وہ کربلا کی یاد دلائے، کربلا کی طرف متوجہ کرے۔ میں بار بار بات کہہ چکا، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے جوانوں سے جو جان لگا کے آزاداری کر رہے ہیں، جو اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ہوش و حواس چھوڑ دیتے ہیں، گرمی، سردی، ٹھنڈک، جاڑا، میں جب اپنی بہنوں کو دیکھتا ہوں جو ننگے پیر ننھے ننھے بچوں کو لیے کہیں ادھر کہیں ادھر جاتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، مالک ان کی حفاظت کر، ان کے جذبے کی قدر فرما، اور انہیں صحیح طور پر روح عزا کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ درمیان میں بات آ گئی، میں نے بہت ضرورت محسوس کی ہے اور بہت سوچ کے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، میں ہرگز تبرکات اعضاء میں سے کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا۔ جو چیز کربلا کو یاد دلائے، کربلا کے ظلم کو یاد دلائے، کربلا کے مظلوموں کی یاد دلائے، اسے تبرکات اعضاء میں لائیے، لیکن خیال رہے کہ جو تبرکات اعضاء ہمارے بزرگوں نے شامل کیے تھے ان سب سے میں سادگی تھی، غمزدگی تھی، مصیبت زدگی تھی، وقار تھا۔ ہر آدمی علم نہیں اٹھاتا تھا، بستی کے باوقار شخصیت کے ہاتھوں میں علم دیا جاتا تھا کہ عباس کا علم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کثرت کی وجہ سے ان چیزوں کا وقار گھٹ جائے۔ کبھی کبھی بعض چیزوں کی کثرت بھی اس کی قیمت کو اور ویلو کو کم کر دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہر گلی کوچے سے اس طرح سے تعزیے تابوت اور علم لے کے برآمد ہوں کہ ان کا وقار گھٹتا چلا جائے۔ میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا، میں نے بات وہیں واپس لانا چاہیے کہ ہم حسینی سماج وجود میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے بڑھنے کی طاقت میں کمی ہے یا رکاوٹ کو دور کرنے میں کمی ہے۔ اس سلسلے میں نے چاہا کہ مزاج مذہب آپ کی خدمت میں بتا دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا۔ کسی نے ضرورت بتائی اپنی کہ بڑھاپے کی خرافات اور بھول اور ان مسائل سے محفوظ رہیں، تو امام نے ان کو بتایا۔ میں کہہ رہا تھا کہ الفاظ، کلمات، دعائیں، سورے، اللہ نے ان میں اثر رکھا ہے، مگر میں مسجد میں کہہ چکا خواجہ مسجد میں کہ آپ علماء کی تحریریں پڑھیں۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ کا حوالہ دیا تھا، ہر سورے کے فضائل انہوں نے لکھے ہیں بھرپور، لیکن ہر بار انہوں نے لکھا ہے اور بار بار لکھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سورے کی تلاوت سے وہ فوائد حاصل ہوں گے جو اس میں لکھے ہیں، مگر صرف لفظوں کے دہرانے سے نہیں، بلکہ اس سورے میں اللہ نے جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات کو زندگی میں لاؤ گے تو وہ نتیجہ پاؤ گے۔ لہذا میں اپنی بھائیوں سے زیادہ اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ جتنے عملیات آپ کو اعمال بتائے جا رہے ہیں، جو کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے، نماز پڑھو، یہ سورہ پڑھو، یہ ذکر کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، البتہ بات آ ہی گئی ہے تو ایک اور ضروری بات دماغ میں آ گئی، وہ آپ سے کہہ دوں۔ دشمن ہمارے بہت بری طرح سے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیشہ اس نے مٹانے کی کوشش کی، طاقت سے، تلوار سے، بندوق سے، خون بہا کے، قتل کر کے، دفن کر کے، اور آج بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ پایا کہ یہ مٹتے نہیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، انہیں کچلو تو یہ اور ابھر کے آتے ہیں،
اور مجھے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، انہوں نے عزاداری کے سلسلے میں لکھتے ہوئے لکھا تھا کہ عزاداری اس مہندی کا نام ہے کہ جسے جتنا پیسو، غم حسین اس مہندی کا نام ہے کہ جسے جتنا پیسو اس کا رنگ اتنا نکھرتا چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں گے آپ منظر کہ اگر ایک امام باڑے میں بم پھٹا اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دیواروں سے چپک گئے تو یہ نہیں ہوتا وہاں سناٹا ہو جائے، وہاں اگر 50 لوگ تھے تو 5000 عزادار آ جاتے ہیں کہ کتنوں کو مارو گے؟ تو دشمن نے دیکھا کہ انہیں لاکھ خون بہاؤ، لاکھ مارو، بستیاں اجاڑ دو، محلے اجاڑ دو، جس وقت دنیا میں ہو رہا سعودی عرب میں آپ عوامیہ شہر کو جا کے دیکھیں، جو شیعت کی انتہائی مددگار بستی تھی، پورا شہر توپوں سے اجاڑ دیا گیا ہے۔ ہم بہت بے خبر ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکاؤں گا، جگاؤں گا آپ کو، ذمہ داریاں بتاؤں گا آپ کو۔ اگر حسینی سماج بنانا تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بدن میں ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پورا بدن ہے، لیکن اگر بدن کی ایک انگلی میں کسی ایک حصے میں چوٹ لگ جائے، انگلی میں خالی پھانس لگ جائے، ذرا سے چوٹ لگ جائے اور ناخن کٹ گیا، پک گیا، تو بے چین انگلی ہوتی ہے، لیکن پورا بدن اس بے چینی کی وجہ سے آرام سے نہیں رہ پاتا، سو نہیں پاتا آدمی، آنکھیں سوتی نہیں، دماغ الجھا رہتا ہے۔ تو کوئی ایک حصہ اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا بدن اس کے مصیبت میں شامل ہوتا ہے۔ کام مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگر کہیں تکلیف ہو تو پورا عالم اسلام بے چین ہو۔ ہم بے خبر بہت ہیں، آپ دیکھیں سب ملک دنیا میں کیا حالات ہیں، کم سے کم کچھ نہیں تو انہیں یہ تو احساس ہو کہ ہمارے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے دنیا واقف ہے۔ یمن کے حالات جا کے دیکھیے، آپ جا کے دیکھنے گنجائش نہیں، لیکن ان حالات کو دیکھیں، ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ بحرین، سعودیہ میں جو ظلم ہوئے ہیں اور جس طرح سے شخصیات ماری گئیں اور جوان قتل کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب میں ایک نعرہ لگانے پر 13 سال یا 12 سال کا بچہ تھا جس نے نعرہ لگایا تھا حکومت کے خلاف، 4 سال اسے جیل میں رکھا گیا، انتظار کیا گیا، جب وہ 15 سال کا ہو گیا اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ اپنے کو قانون کا پابند بتاتے ہیں۔ ہمیں ان مظالم سے باخبر ہونا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو، مسلم دنیا کو، اہل بیت سے وابستہ، رسول سے وابستہ، قرآن سے وابستہ دنیا ایک دوسرے کو کاٹ کے تباہ کر رہی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے درد میں شامل ہونا ہے، ایک دوسرے کو درد نہیں پہنچانا ہے۔ بات میں بات نکل رہی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، مار کے بھی ختم نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے بعد چاہتا ہے کہ مسلمان رہ کے بھی مسلمان نہ رہ جائیں، یہ شیعہ رہ کے بھی شیعہ نہ رہ جائیں، یہ اہل بیت والے ہو کے بھی اہل بیت والے نہ رہ جائیں، یہ نماز پڑھیں مگر ان کی نماز نماز نہ رہے، یہ روزہ رکھیں مگر ان کا روزہ روزہ نہ رہے، یہ خوب اعمال عبادات کریں، نماز دعائیں کریں، وظیفے پڑھیں، سب کچھ کریں، مگر ان کا عمل وہ دعا اور وہ تلاوت نہ رہنے پائے، اور اس کے لیے بڑی تدبیریں کر رہا۔ اسی میں سے دشمن کی ایک چال ہے دین پر سے ہمارا اور آپ کا اعتماد کم کرانا اور اٹھانا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، اعتماد کی کمی سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہم دین کے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتے، نتیجے میں ہم احکام خدا کی پابندی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم 100 میں سے 20 نکال دیں گے، 80 بچیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس 20 کو ہم اسی دنیا میں واپس کریں گے، ہمیں یقین نہیں ہوتا، اسی لیے تو خمس نہیں نکالتے۔ اگر پکا یقین ہو جائے، ایف ڈی جب کرتے ہیں تو آخر جب ہم جا کے شیئرز خریدتے ہیں تو ہمارے پیسے میں سے کٹ جاتا ہے، پھر بھی ہمیں اعتماد ہوگا کہ بڑھ کے ملے گا تو لگا دیتے ہیں، حالانکہ اکثر اس اعتماد میں دھوکہ اٹھاتے ہیں۔ اور مالک کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو تو دیکھو ہم دیں گے، اور وہاں ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا اور ہم واجبات ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ سب اعتماد کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر نماز کا وقت آ گیا اور تم کسی کام سے اپنے بیٹھے کام کر رہے ہو، یا میری نماز جلدی سے ختم کر کے کسی آدمی سے ملنے دوڑے چلے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا کام تو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے چھوڑ کے اس کے لیے بھاگو گے تو وہ ہونے والا نہیں، مگر ہمیں اعتماد نہیں ہے لہذا ہم چھوڑ کے بھاگتے۔ اعتماد کی کمی کے بے شمار نمونے میرے پاس ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ دشمن بھی ہم سے اعتماد چھیننے کی پوری کوشش کر رہا، میں اس سازشوں کی بدبو محسوس کرتا ہوں، اور پھر میں جب خود مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ سازش ہے تب میں منبر سے کہتا ہوں، ورنہ نہیں کہتا۔
میں کئی سال تک نگاہیں لگا کے رکھتا ہوں، پھر دوسروں سے صاحبان شعور سے باتیں کرتا ہوں کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جب تک دو چار باشعور مخلص ملت لوگ تائید کرتے میرے نظریے کی، تب میں اس منبر پہ آ کے کہتا ہوں. میں اس میں کہنا چاہتا ہوں دشمن آپ سے اللہ پر، دین پر، رسول پر، امام پر، علی پر، جعفر صادق پر اعتماد چھیننے کی جو تدبیریں کر رہا ہے، سنیے. ابھی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر عملیات کا سیلاب آیا ہوا ہے. روز دو چار قسم کی دعائیں، عملیات، اتنی نماز پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، اتنے لوگوں کو بھیجو، یہ کرو وہ کرو، لکھ کے بھیجا جاتا ہے. یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اب بہت سی جگہوں پر شاید متوجہ نہیں ہے ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے یوٹیوب چینلز صرف عملیات بتا رہے ہیں. ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا. اس میں دشمن کی پہلی سازش یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، تمہیں روزی کمانا ہے تو گھر سے نکل کے پسینہ بہانا پڑے گا، تب روزی آئے گی. اور دشمن اس کے بدلے میں یہ کر ڈالو گے یہ لاٹری کھل جائے گی، یہ کر ڈالو گے یہ بزنس چل جاؤ، نہیں کرو گے تو پٹ جاؤ گے. اللہ کی عدالت سے بھی اعتماد ہٹوا دیتا ہے. ہاں دیکھ لیا آپ، فلاں نے نہیں بھیجا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی. اللہ نہ ہوا ہم سے بھی معاذ اللہ ہم سے بھی چھوٹے دل کا آدمی ہو گیا. تو عملیات کی راہ پہ ہمیں ڈالا جا رہا ہے تاکہ عمل سے ہٹ جائیں. عملیات اور عمل کا فرق سمجھے. چلہ باندھ کے بیٹھے، 40 دن کا چلہ چل رہا. میری بہنیں سب بہت کر رہی ہیں، ان کے ہاں یہاں سے ایران تک میں نے دیکھا، مجھے نام وام یاد نہیں رہ جاتے مگر چلے چلتے ہیں. جو کینیڈا اور امریکہ اور ان جگہوں پر بر صغیر سے گئی ہوئی خواتین ہیں، ان کے ہاں تو مستقل چلا کرتا، اس کا چلہ، اس کا چلہ، یہاں یاسین کا چلہ، اور اس کا مجھے نہیں پتا بمبئی میں وبا آئی کہ نہیں آئی. عملیات، یہ کرو یہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ ہو جائے گا. میں غلام عسکری کا ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں. مولانا غلام عسکری کہتے تھے اسلام دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے. عملیات کا مطلب مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، دھونی روائے ہیں، اگربتی جلائے ہیں، پانی پھونک رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا اوراد پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام دین عمل ہے. کوشش کے نام اسلام ہے، ہاتھ پیر چلانے کا نام اسلام ہے. ہاتھ پیر چلا کے اپنی پوری طاقت لگا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے اللہ کے علاوہ. یہ جو دانستہ ممبروں سے مقالات میں، کتابوں میں، سی ڈیز میں، درسوں میں ہمارے جیسے معمم شیروانی ٹوپی والے بابا لوگ، غیر بابا، سب عملیات بتائے چلے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے اس میں سازش بدبو آ رہی ہے دشمن کی، اس لیے کہ جب اماموں کے نام سے سوروں کا اثر، دعاؤں کا اثر گڑھ گڑھ کے بتایا جائے گا اور وہ نتیجہ آپ نہیں پائیں گے. بتایا میں نے، آپ قطعاً کہیں گے صفی حیدر تم نے غلط کیا، کہیں گے جعفر صادق کا وعدہ تھا پورا نہیں ہوا. سوچئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا، مجھے یہ محسوس ہو رہا. اسی طرح سے اگر آپ ابھی غور کریں گے، ابھی ایک دم سے مارکیٹ میں طب معصومین کا طوفان آیا ہوا ہے. ہر بیماری کے لیے معصوم کے نام سے ایک دوا. ایک تو یہ بتا دوں کہ اگر روایت صحیح بھی ہے اور معصوم نے بتایا بھی ہے تو معصوم کے سامنے جو بیمار گیا تھا اس کو بتایا ہے، بیماری کو نہیں بتایا ہے. فرق سمجھیں. میں بیمار ہوں تو میرا نیچر، میری طبیعت، میرے مسائل دیکھ کے ڈاکٹر مجھے دوا لکھتا ہے. اب آپ اسی دوا کو جس بیماری کا میں شکار ہوں ہر بیمار پہ آزمائے، ہونے والا نہیں. اور جتنے یہ طب معصومین کی روایات ہیں اس سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسناد کے لحاظ سے یہ سب کی سب کمزور ہیں. اور اس وقت باڑھ آئی ہوئی ایک دم سے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم کینسر کا علاج معصوم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے ہم تو مطمئن ہیں کہ معصوم نے بتایا ٹھیک ہوگا. اور جب ٹھیک نہیں ہوگا، جب ہارٹ پیشنٹ کو دوا دیں گے وہ مر جائے گا اور ہم دیکھیں گے امام رضا نے بتایا ٹھیک نہیں ہوا، تو اعتماد کس سے اٹھے گا؟ امام سے اٹھے گا.
بس مجھے بھی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ متوجہ ہو گئے. یہ عملیات، یہ اوراد، یہ وظائف، یہ دعا، یہ تعویذ، یہ چل رہے تھے پہلے، کاروبار دنیا والے کر رہے تھے، لیکن اب دشمن نے اسے دین کے خلاف اعتماد کو ختم کرنے کے لیے اسلحہ بنایا ہے. دعا تعویذ اسلحہ بنایا جا رہا ہے، عملیات اسلحے بنائے جا رہے ہیں، معصومین کے نام سے منسوب دوائیں بتا کے اعتماد اٹھانے کی سازش ہو رہی ہے. کرو مگر ہوشیار رہو کہ اگر نتیجہ نہ پاؤ تو امام سے اعتماد نہ اٹھے یہ سمجھنا کہ ہم شرط پوری نہیں کر سکے. امام نے اگر کہا تھا تو صحیح فرمایا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے پر لعنت. اچھا، بے شمار لعنت کی وضاحت پچھلے سال بھی کی تھی، اس سال پھر کر دوں. یہ بھی دعا ہے جسے ہم کہتے ہیں بد دعا. دعا دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اس کا کرم، اس کا فضل، دعا اس کے لیے ہوتی ہے. صلوات ہے نزول رحمت کی دعا. صلوات کا الٹا ہے لعنت. صلوات کا مطلب رحمت نازل فرما، اور لعنت کا مطلب ہے کہ اے میرے پروردگار اس سے اپنی رحمت کو ہٹا لے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لعنت بھی صلوات کی طرح ہے، وہ ہے رحمت نازل کرنے کی دعا، اور یہ ہے رحمت ہٹانے اور عتاب و عذاب بھیجنے کی دعا. تو پھر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ درود پر محمد و آل محمد آپ سب نے کہا بے شمار، یہ تو نہیں کہتے نا. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی. تو اگر ہمیں وہی ڈھانچہ ہے، وہی چیز ہے، تو ہمیں وہ کہنا چاہیے جو زیارت عاشورہ میں ہے. اللہم لعن قتلۃ الحسین، اللہم لعن الظالمین، اللہم لعن الغاصبین، اللہم لعن علی المجرمین. جو چاہیں آپ کہیں، لیکن اس کا ڈھانچہ وہی ہونا چاہیے. یہ بے شمار بھی پڑوس سے امپورٹ ہوا ہے، مطلب سمجھے بغیر بے شمار. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ کہیں گے بہت نقادی کر رہے ہو میاں، اگلے سال نپٹ لیں گے تم سے. فی الحال تو ہم آپ سے نپٹ رہے ہیں. ایک صلوات اس سے بہتر بھیجیں محمد. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت فاضل نہیں، آپ کے پاس پیسے فاضل نہیں ہیں. اگر آپ کی کوئی کوشش، مجھے لگتا ہے کہ کوشش کا وہ فائدہ نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے، تو کیا میں آپ کا بھائی ہو کے میری ڈیوٹی نہیں بنتی کہ میں آپ سے کہوں میرے بھائی اسے ایسے کر لے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. اگر آپ اپنا مخلص سمجھتے ہیں تو پھر محبت کی بات کو محبت سے سنیں گے. اور ایک پہچان میں بتا دوں، میرے سامنے گفتگو ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کس چیز کو کیسے پہچانا جائے. روایت میں کس پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، کیسے پہچانے؟ تو امام نے کہا اچھی پہچان بتا دیتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھنے سے گناہوں سے دوری ہونے لگے تو سمجھ لو قبول ہو رہی. تو اسی طرح سے روایت ہی میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سمجھنا چاہو کہ سامنے والا، البتہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کہیں غلط جگہ پہنچ جائیں، غلطی کریں تو آپ ذمہ دار، صحیح کریں تو مجھے فائدہ ملے. کہا تمہیں یہ دیکھنا ہے، چلیے اس سے پہلے ایک اور سن لیں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے؟ تو امام نے کہا بڑا آسان، اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو تو سمجھ لو اللہ تم سے راضی ہے. کہا کیسے پتا چلے؟ میرا جو مومن ہے یہ سب ان کا دل میرے لیے صاف ہے. کہا دیکھو اپنے دل کو، اگر تمہارا دل صاف ہے تو اس کا بھی صاف ہے، اور تمہارے اندر اگر کچھ قدورت ہے تو بھی سمجھ لو ادھر بھی قدورت ہوگی. تو پہچانیں بتائی گئی ہیں. تو انشاءاللہ میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، میرے دل میں آپ میں سے کسی کی قدورت نہیں ہے، تو مجھے اطمینان ہے کہ آپ کا دل بھی میرے لیے صاف ہے. میں آپ کا اگر مخلص ہوں تو میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ جیسے میں اپنے بھائی کو دیکھوں گڈھے میں گر رہا ہے تو دوڑ کے ہاتھ پکڑوں، ویسے اگر آپ اسپیڈ بڑھا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو میں آپ کی ٹنگی بھی مار سکتا ہوں تاکہ آپ گر پڑے اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں. لیکن یہ آپ کی محبت ہوگی، آپ کو ستانے کے لیے نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی بات میری تھوڑی بہت بری بھی لگ جاتی ہے تو بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اور اگر اچھا نہ نکلنے والا اور صلوات بھیج کے اچھا بنا لیجیے. اعتماد بڑھانے کا نسخہ
اعتماد بڑھانے کا نسخہ لفظوں میں نہیں. امام نے کہا بڑھاپے کی خرافات سے بچنا ہے تو نماز صبح کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، آپ میں سے بہت ہوں گے جو اس کو پڑھتے ہیں، مفاتیح میں لکھا ہے 7 مرتبہ دہراؤ. یہ جب کئی بار کہنے کے لیے امام کہتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو میسج ہے وہ اتنا ریپیٹ امام کرانا چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے ہمارے اندر جذب ہو جائے. کہیں 1 بار استغفار، کہیں 3 بار استغفار، کہیں 70 بار استغفار. تو یہ کیا ہے؟ وہ ڈیزائن کرنے والا جانتا ہے کون سا موقع ہے جہاں پر کتنی بار کی بات ان پہ اثر کرے گی. کہیں 1 بار کے بجائے 70 مرتبہ، کہیں 7 مرتبہ. جہاں جتنی گنتی بتائی گئی ہے ادھر سے تول نام کے دی گئی ہے کہ یہ اثر اتنی بار تم دہراؤ گے تو تمہارا دماغ اس سے جڑے گا. کہا 7 بار پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو دنیا میں بھی رحمت دینے والا ہے اور آخرت میں بھی، اور جس کی رحمت مومنین کے لیے بھی ہے اور غیر مومن کے لیے، کفار کے لیے بھی ہے. ایک تو پہلا سبق یہی ہے کہ دنیا میں کچھ کرنے چلو تو اللہ کے نام سے شروع کرو تاکہ فوراً اعتماد آ جائے کہ ہم اکیلے کہاں ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. اور یہ عادت ڈالو گے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کبھی برائی کی طرف قدم بڑھنے والے نہیں ہیں. سچ کہتا ہوں صرف بسم اللہ کہنے کی عادت آدمی ڈال لے تو گناہوں سے بچنے کا اتنا بڑا طاقتور ذریعہ اس کے پاس آ جائے گا. بسم اللہ کہہ کے نامحرم پہ نگاہ تو نہیں ڈالیں گے نا، بسم اللہ کہہ کے کسی کے مال تو نہیں ہڑپیں گے نا. خالی بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال دی جائے. اور روایات کہتی ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو تمہاری نگاہ میں ذرا سے بھی اہم ہو، اگر اس کو اس میں خدا سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ دم کٹا رہ جانے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا، کمزوری مٹ جائے گی. اس کے بعد مزید کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک آگے بڑھنے کی طاقت درکار ہوتی ہے اور ایک رکاوٹوں کو دور کرنے کی طاقت درکار ہوتی ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آگے پتھر لگے ہوئے ہیں تو ہماری گاڑی کو ہم کتنا ہی پاور دے دیں، پتھر روکے، پتھر ہٹائیں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی. میں نے مثالیں آپ کو خدمت میں دی تھی، اب سنیے. اس کا مطلب ہمیں 2 طرح کی طاقتیں چاہیے، ایک آگے بڑھنے کی طاقت اور ایک رکاوٹوں کو دور کرنے کی طاقت. ایک فائدے والی چیزیں اپنے لیے حاصل کرنے کی طاقت، علمی زبان اسے کہتے ہیں جلب منفعت، فائدہ کو کھینچ کے لے آئے اس کی طاقت. اور ایک دفع ضرر، نقصان کو بچا کے رکھے اس کی طاقت. اگر میرے پاس خالی پاور ہے کہ میں فائدے کھینچ سکتا ہوں لیکن رکاوٹیں دور نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہوں گا. میں رکاوٹیں دور کر لیتا ہوں لیکن مجھے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں گا. کامیاب وہی ہوگا جو دونوں طاقتیں اس کے پاس ہو. اب سنیے امام نے کیا کہا کہ 7 بار صبح، 7 بار شام، نماز مغرب اور نماز صبح کے بعد پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. میں گنہگار ہوں پھر بھی میرے اوپر رحم کرے گا. جب وہ کافروں پہ رحم کرے گا تو ہمارے اوپر کیوں نہیں کرے گا؟ ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. بھائی یہیں سے طاقت آنا شروع ہو گئی. اب طاقت کی 2 قسمیں، ایک آگے بڑھنے کی، ایک رکاوٹیں دور کرنے کی. کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اردو میں ترجمہ ہے کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. اور طاقت و قوت میں اردو میں کوئی فرق نہیں. مگر جب آپ اس جملے کی، اس الفاظ کی تشریح عربی میں جا کے پڑھیں اور اس میں ڈیپ میں جائیں تو معصومین ہی کے سہارے اور علماء نے اس کو سمجھ کے بتایا کہ طاقتیں 2 ہوتی ہیں، ایک آگے بڑھنے کی، ایک رکاوٹیں دور کرنے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ آگے بڑھنے کی طاقت کوئی دینے والا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ رکاوٹیں دور کرنے کی طاقت کوئی دینے والا ہے. حول اور قوت کے درمیان یہی فرق ہے. آگے بڑھنے کی طاقت قوت ہے اور رکاوٹیں دور کرنے کی صلاحیت حول ہے. نہ آگے بڑھنے کی دم ہم میں ہے اگر اللہ نہ ہو،
اور نہ کسی رکاوٹ کو دور کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے اگر اللہ نہ ہو. بس اگر آدمی ان کلمات کو خالی رٹے نہیں، اس کا اندر اتار لے اپنے ذہن و دماغ میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. 2 جگہ یہ کلمہ آیا ہے. جناب موسیٰ کو قوم لے کے ہٹنا ہے مصر سے، پیچھے فرعون لشکر لے کے آیا ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ آگے دریا بہ رہا ہے، پیچھے لشکر آ رہا ہے. جناب موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سب کون ہیں؟ ان کے امت کے لوگ. جو نبی کے ساتھ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کچھ تو کہتے ہی ہوں گے. جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو جتنے ساتھ ہیں جناب موسیٰ کے کون ہیں؟ اصحاب نبی ہیں کہ نہیں؟ اب جو آگے دریا پیچھے لشکر فرعون، تو قرآن بیان کر رہا، کوئی روایت نہیں ہے کہ پوری قوم کہنے لگی انا لمدرکون انا لمدرکون. عربی میں اس میں تاکید ہے، انا لا، یہ سب زور لگانے کے لیے پکا ہے بالکل کہ اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے. پوری قوم کہہ رہی ہم پکڑے ہی جائیں گے. یہ قوم کون ہے؟ صحابی. کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ. اصحاب نبی نبی کے ساتھ ہیں، پھر بھی انہیں اپنی نجات کا یقین. تو اگر صحابیت ذریعہ نجات ہوتا تو یہ اصحاب موسیٰ کیوں کہتے ہیں ہم پکڑے جائیں گے؟ ان کا یہ کہنا ہی بتا رہا ہوں، جانتے ہیں کہ خالی صحابی ہونا ذریعہ نجات نہیں ہے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. ظاہری صورتحال کیا؟ آگے دریا موجیں مارتا ہوا، پیچھے اتنا بڑا لشکر، یہ تھوڑے سے لوگ ان کے مقابلے میں. تو ظاہری حالات تو یہ کہ پکڑے جائیں گے. مگر جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا؟ جناب موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین. نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، میرے ساتھ. یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ، کہا میرے ساتھ. تم اس لائق نہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ جائے. ہو گئے صحابی میرے، میں ہو نہیں اس لائق. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میرے لیے راستہ بنائے گا. یہ ہے اللہ پر اعتماد کہ راستے بند ہوں تب بھی وہ راستے کھول سکتا ہے. یہی صورتحال جب ہجرت کر کے غار ثور میں پناہ لی تھی، دشمن دروازے پہ آ گیا، تو جو صحابی نبی کے صحابی چاہنے والے ساتھ تھے وہ بھی پریشان تھے کہ بس اب مصیبت آنے والی ہے. مگر اس کے بعد اس وقت بھی پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہم پکڑے نہیں جائیں گے. تو ان حالات میں بھی اللہ کا بھروسہ رکھ کے اور اس بھروسے کا نتیجہ پا کے اور کامیاب ہو کے ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب اس عالم میں بھی اللہ ساتھ دے دیتا ہے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے ساتھ تو رحمت پروردگار کے ساتھ ہماری شفاعت بھی شامل ہے، ہمارا توسل بھی شامل ہے. تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے تو فریاد کرو، کبھی علم پکڑ کے کہو کہ میرے عباس، آپ کے اندر جو ایمان تھا اور جو اعتماد تھا اللہ پر اور جو بصیرت تھی اور جو شجاعت تھی وہ مجھے بھی مل جائے، آپ وسیلہ بن جائے میرے لیے. کبھی قاسم کے نوجوان قاسم کی یادگار جب نکلے، چاہے تابوت کے شکل میں نکلے چاہے مہدی کی شکل میں نکلے، تو وہاں جا کے کہو جو جذبہ آپ کے اندر تھا قربانی کا مالک میرے اندر بھی پیدا کر دے. کبھی اس طرح تو بھی مانگے. آج 7 محرم کی شب آ گئی. میں نے ابھی جناب قاسم کے مسائل مسجد میں پڑھے اور آپ مسلسل سن رہے ہیں. ماں ام فرما ہے. جب مدینہ منورہ میں تیسری یا چوتھی بار یا اس سے بڑی تعداد ہے زہر پہنچا امام حسن تک، تو خون اگلنا شروع کیا. خبر پھیلی، بہنیں آ گئیں، ادھر زینب ام کلثوم ہیں، ادھر حسین ہیں، ادھر عباس ہیں. تشت لایا گیا، خون تھوکا تو کلیجے کے ٹکڑے بھی اس میں آ گئے. کس نے کیا ہے بتا دیجیے. کہ زندہ رہیں گے ہم فیصلہ کریں گے. یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں اب بھی ترحم ہے. وصیتیں کی، مطمئن ہے کہ میرا بھیا حسین ہے. مگر جب حسین کو بہت بے چین ہو کے روتے دیکھا، حسین اپنے بھیا کی مظلومی پہ رو رہے تھے. یہ کون مظلوم امام ہے جس کو اس کے بظاہر اس کے ماننے والوں نے اس کا خیمہ بھی لوٹا ہے. کربلا میں حسین کا خدمہ دشمنوں نے لوٹا تھا،
مگر مدائن میں امام حسن کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے وہ ان کے لشکر والے تھے. کسی نے تلوار چلائی، زانو پہ پڑا، زانو زخمی ہوا، خیمہ لوٹا گیا. جسم کی چوٹ سے زیادہ دل پہ چوٹ لگائی گئی. جن کی جان بچانے کے لیے سلو کی تھی وہ کم وقت آ کے سلام کرتے تھے کہ اے مومنین کو ذلیل کر دینے والے، استغفر اللہ. کتنا دل زخمی ہے. اس پہ کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور اس وقت حسین بے چین ہو کے رو رہے اپنے بھیا کی مظلومی پہ. تو روایت کہتی ہے کہ مرتبہ امام حسین کو گلے سے لگا کے کہا ولیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے مجھ پر مصیبت پڑی مگر میرے بھیا جو بلا تم پہ آنے والی ہے وہ کچھ اور ہے. جاتے جاتے بے چین ہے، دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کے بازو بنیں گے، سروں سے چادریں چھنیں گے، میرے بھیا کا جسم. انہیں پتا ہے کہ میرے جسم پر تیر لگیں گے مگر تیر جنازے پہ لگیں گے. مگر انہیں معلوم ہے میرا بھیا گھوڑے پہ سوار ہوگا تو چاروں طرف سے اتنے تیر لگیں گے کہ جب زمین پہ پہنچے گا تو جسم زمین پہ نہیں پہنچتا، تیروں پہ معلق رہ جائے گا. اس بے چینی میں بس ایک امید لگائے ہیں، ایک ننھا سے بچہ ہے 3 سال کا، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال کا، بس اس سے امید ہے یہ میرے کام آئے گا. اسی لیے تحریر لکھ کے دے دی اور کہہ دیا جب قاسم پہ مشکل وقت پڑے تم قاسم سے کہنا پڑھ لے قرآن اس ام فروا پر. جب قاسم بے چین ہو کے بیٹا کیا کہا؟ چچا جانے نہیں دیتے، چچا جانے نہیں دیتے. ابھی آپ نے مجلس مسلسل سنا مگر میرا دل بے چین ہوتا ہے. میں نے یہ روایت میں پڑھا بار بار جو مانتے جزادہ حسین جواب نہیں دیتے تھے. آخری بار جب وہ جزادت لینے آئے بھیا باپ کی تحریر لے کے تو تحریر دے کے زبان سے قاسم نے کچھ نہیں کہا چچا جانے دے. بس ایک مرتبہ چچا کے کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے کبھی پیروں کو چومتے تھے. بے چین ہو گئے، چوم چوم کے کہہ رہے تھے، زبان سے نہیں، چوم چوم کے کہہ رہے تھے اب تو جانے دو چچا، اب تو جانے دو چچا، اب تو بابا کے نمائندہ بن کے آیا ہوں. حسین نے بھی زبان سے نہیں کہا اجازت ہے. ایک مرتبہ سینہ پھیلایا، آجا میرے لال کے دلے سے لگ جا، یعنی آخری بار رخصت کر رہا ہوں چلا جا. قاسم شہید ہوئے، لاشا واپس آیا، دولہا بن کے آیا، خون سے واپس آیا، خون کی لڑیاں شیرہ بنی، ماں کی تمنا رہ گئی، بیٹا قربان ہو گیا. ایک اور یادگار حسن چھوڑ کے گئے تھے جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، جو مشکل سے 10 سال کا ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ بابا کی زندگی میں پیدا ہوئے یا بابا کی شہادت کے بعد، مگر عبداللہ ابن حسن ابھی تک موجود ہیں. حسین رقتل میں جنگ آخر کے لیے گئے. فضا لمحے لمحے کی خبر کنیزیں لا رہی ہے، میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، قلب لشکر میں ڈوبے، خبریں مل رہی ہیں. بیبیاں سمٹ سمٹ کے کمرے میں، ایک حجرے میں، ایک خیمے میں جمع ہو گئی. دھیرے دھیرے خبر آنا بند ہوئی. اب حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے، حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے. بیبیاں بیٹھی ہیں، کوئی کہہ رہا کاش کوئی ہوتا جو بابا کی خبر لاتا، کوئی کہہ رہا کاش کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا، کوئی کہہ رہا کاش کوئی ہوتا جو چچا کی خبر لاتا. کونے میں گوشے میں ایک بچہ سب دیکھ رہا تھا، پھوپھی کی بے چینی، ماں کی بے چینی، بہن کی بے چینی. ایک مرتبہ یہ بچہ جو عبداللہ ابن حسن ہے قاسم کا چھوٹا بھائی 10-11 سال کی عمر، چپکے سے خیمے کے دروازے تک آیا اور تیزی سے پردہ ہٹا کے بہت تیز میدان کربلا کی طرف دوڑا. راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بچہ تیز دوڑ رہا تھا، کانوں کو گوشوارے ابھی تک یاد ہے جو سورج میں چمک رہے تھے، اور اس کے پیچھے سر پہ چادر ڈالے ایک بی بی جس کی چادر زمین پہ گچ رہی، وہ آدار دے رہی جو رک جا بیٹا، رک جا بیٹا، رک جا بیٹا. مگر بچہ بے چین تھا، وہ بی بی نہ روک سکی. ادھر بچہ پہنچ گیا لشکر میں، چچا سر جھکائے بیٹھے، ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا. آواز دی رک جا ظالم، تلوار چل چکی تھی، ہاتھ پھیلا دیے، 2 ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے، کلیجے سے لگایا. ارے میرے لال کہاں آ گیا؟ ارے قاسم کی لاش تو خیموں تک پہنچا دی تھی مگر عبداللہ کی لاش کون اٹھائے؟ قربان ہے. قاسم کے لیے تمنا رہ گئی، دولہا بنی لاش تو آئی مگر قاسم کے ساتھ جو چھوٹا بھیا ہے اس کی لاش تو
کربلا میں دیکھو کفن حسین کی لاش کے ساتھ پڑی رہے. ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. یہ خوش خبری بیبیوں خوش ہو میری امید برائی مہندی کی شوائی مہندی کی شوائی. ارے بیٹا ارے دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نادا مدعا سے تار ماں مدعا سے تھار. ارے سو وہ گھڑی خالق نے مجھے دکھائی مہندی کی شوائی مہندی کی شوائی. ارے قاسم سے سکینہ نے کہا لو ہاتھ بڑھاؤ اور مہندی لگاؤ اور مہندی لگاؤ. ارے میں جھوٹ ہی نہ آپ کے ہاتھوں کی ہوں لائی مہندی کی شوائی مہندی کی شوائی. اے لوگو بتاؤ گے میرا حال برا ہے یہ ماجرا کیا ہے یہ ماجرا کیا. ارے جس نے یہ سنا اشکوں سے آنکھوں اس کی بھرائی مہندی کی شوائی مہندی کی شوائی. ہے بیٹا ارے قاسم سے کہا مادرے ہائے قاسم نے میری جان میں تو پہ ہو قربان میں تو پہ ہو قربان. ارے کیوں مہندی لگا تے نہیں کیا جی میں سمائی مہندی کی شوائی مہندی کی شوائی. لو بیبیوں خوش ہو میری امید برائی مہندی
کی شبائے مہندی کی شبائے مہندی کی شبائے قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی میں بدن بٹ گیا قاسم تیرا رن میں کس منہ سے وطن جائے گی کس منہ سے وطن جائے گی بیٹا تیری مادر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر ہوتا ہے جوان لال تو دن پھرتے ہیں ماں کے تم دونوں نے کھائے ہیں مگر زخم سنا کے ماں پھرتی ہے اب ٹھوکرے ماں پھرتی ہے اب ٹھوکرے کھاتی ہوئی در در قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر ایک بیٹا تھا شبیر کا ایک لال حسن کا ماں بہنوں کو ارمان تھا دونوں کی دلہن کا ارمان مگر رہ گئے ارمان مگر رہ گئے سب خاک میں مل کر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر فروا کا جگر ایک تھا ایک لیلا کی جاں تھا ان دونوں کے مرنے سے قیامت کا سما تھا دو ماؤں کے سینے پہ چلا دو ماؤں کے سینے پہ چلا ایک ہی خنجر قاسم تیری مہندی مکہ دیکھیے گا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر صحرا مجھے لکھنا تھا مگر لکھتا ہوں نوحہ ریحان عجب حال ہوا میرے قلم کا جب میں نے لکھا قتل ہوئے جب میں نے لکھا قتل ہوئے قاسم اکبر قاسم تیری مہندی ہائے قاسم واویلا 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 یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى
الله. السلام عليك يا دار الله وابن داره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهما بثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلما وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب زیارت سائر شہداء کربلا قربتاً إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداع. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين.